بسم اللہ ترمذی ابن ماجہ کی صحیح سند سے روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علی امتی عمل قوم لوط، فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ جس بات کا خوف ہے وہ قوم لوط کا عمل ہے۔ تو قوم لوط کا عمل یعنی مرد کا کسی لڑکے کے ساتھ بدکاری کرنا۔ تو قوم لوط کا قرآن پاک میں مختلف مقامات میں مختلف انداز میں ذکر کیا گیا اور ان کے عذاب کا ذکر کیا گیا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ۔ فرمایا کہ صبح ہوتے ہی، سورج نکلتے ہی ان کو ایک سخت چنگاڑ نے دھماکہ خیز زوردار گرجدار آواز نے آ پکڑا، اور ہم نے اس قوم لوط کی بستی کے اوپر والے حصے کو نیچے، نیچے والے حصے کو اوپر کر دیا اور اوپر سے کھنگر پتھر برسائے۔ اس میں فراست والوں کے لیے بڑی عبرت ہے، بڑا سبق ہے اور ان کے لیے نشانی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ عذاب کیسا سخت آیا قوم لوط کے اوپر۔ یہ ایک تو زوردار دھماکہ خیز آواز وہ پیدا کی گئی، فرشتہ آیا، اس نے زوردار چیخ ماری، ایسی دھماکہ خیز گرجدار آواز پیدا ہوئی کہ جیسے انسان کا دل ہی پھٹ جائے، سینہ ہی پھٹ جائے، ایسی زوردار آواز جس کو انسان برداشت نہ کر سکے۔ اور پھر اس کے ساتھ یہ کہ بستی کو الٹا گیا، اوپر والا حصہ نیچے، نیچے والا اوپر۔ اسی پھر یہ کہ اوپر کھنگر پتھر بھی برسائے گئے، یعنی تین طرح کے عذاب بیک وقت ان پہ آئے۔ اور فرمایا کہ جو فراست والے ہیں ان کے لیے اس میں نشانی ہے اور ان کے لیے عبرت کا سبق سامان ہے اس کے اندر۔ تو قوم لوط کے واقعے کو اللہ نے پھیلا کے قرآن میں مختلف مقامات پہ ذکر کیا۔ تو آپ نے فرمایا مجھے اپنی امت پر جس کا سب سے زیادہ خوف ہے وہ قوم لوط کا۔ اور ترمذی ابن ماجہ سند صحیح کے ساتھ روایت ہے، فرمایا کہ قوم لوط کا عمل کرتے دیکھو تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ امام اسحاق بن راہویہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رضوان اللہ علیہم اجمعین، بڑے بڑے جل قدر ائمہ کی یہی رائے ہے کہ جو قوم لوط کا عمل کرے اس کو رجم کر دیا جائے، پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے۔ حضرت علی سے بھی روایت ہے، حضرت عمر سے بھی روایت ہے، تو مطلب صحابہ سے اس حوالے سے روایات ہے۔ اور دوسرا موقف یہ ہے سیدنا حسن بصری، سیدنا سعید ابن مسیب، عطا ابن ابی رباح، یہ بڑے جل قدر تابعین، اور ساتھ ساتھ امام سفیان ثوری اہل کوفہ، جو کوفہ کے علماء ہیں، ان کا مذہب یہ ہے کہ جو زنا کی سزا ہے وہی قوم لوط والے عمل کی سزا ہے۔ یعنی اگر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے مارے جائیں، جیسا قرآن پاک میں ذکر ہے۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین۔ زانی مرد اور زانیہ عورت، ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور تمہیں اللہ کے دین کو نافذ کرنے میں ان دونوں پر کسی قسم کا کوئی رحم یا ترس نہ آئے اگر تم اللہ یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، اور ان کی سزا کے وقت مومنین کا ایک گروہ بھی موجود رہے، یعنی مومنین کا گروہ موجود ہو، لوگوں کے سامنے 100 کوڑے مارے جائیں دونوں کو، اور ذرا بھی ترس نہ آئے۔ اگر تم ایمان والے ہو، اللہ کو، اللہ کے رسول کو، آخرت کو مانتے ہو، تمہیں ترس نہیں آنا چاہیے، اللہ کے حکم کو نافذ کرو۔ اور اگر شادی شدہ ہے تو پھر احادیث کے مطابق اور اجماع کے مطابق اس کی سزا کیا ہے؟ رجم ہے۔ جو زنا کی سزا ہے وہی قوم لوط والے عمل کی سزا ہے۔ بعض ائمہ کا یہ مذہب ہے اور جل قدر تابعین کا یہ مذہب ہے۔ تو بہرحال
زنا والی سزا ہو یا مطلقاً رجم والی سزا ہو، آپ دیکھیں کہ دونوں سزائیں کتنی سخت سزائیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ عمل اللہ کو انتہائی زیادہ ناپسند ہے اور اللہ تعالیٰ اس عمل سے سخت ناراض ہوتا ہے، اس لیے اس کے لیے سزا بھی سخت رکھی گئی۔ اور اگر یہ ہمارے معاشرے میں یہ قانون نافذ ہو تو بہت بہتری آ سکتی ہے، لیکن اس وقت جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ کتنے نوجوان ہیں وہ اسراف بے پرواہی کے ساتھ اپنی خواہشات کی تکمیل میں لگے ہوئے ہیں۔ کوئی زناکاری میں مبتلا ہو جاتا ہے معاذ اللہ، کوئی قوم لوط والے عمل میں مبتلا ہو جاتا ہے، کوئی اپنے ہاتھ کے ساتھ منی خارج کر کے اور غلط کاری میں مبتلا ہوتا ہے، اور یہ اس طرح اپنی جوانی کو شادی سے پہلے تباہ کر لیتے ہیں۔ اور افسوس ہے ان مسلمانوں پر کہ جن کے پاس سارے اسباب مہیا ہیں، اس کے باوجود اپنے نوجوان بچوں کی شادی نہیں کرتے، رسم و رواج کے زنجیر میں جکڑے ہوئے ہیں۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ اے پیارے نبی، آپ مومن مردوں کو حکم کریں اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بڑا ہی پاکیزہ عمل ہے، اللہ ان کے سارے کاموں کو جانتا ہے۔ مومنہ عورتوں کو بھی حکم کریں وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ واللہ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، کان کا زنا سننا ہے، زبان کا زنا بولنا ہے، ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے، پاؤں کا زنا چلنا ہے، دل کا زنا سوچنا، غور و فکر کرنا ہے۔ پھر جب یہ اعضاء یہ ارتکاب کرتے ہیں اس عمل کا، پھر انسان کی شرمگاہ کبھی ان اعضاء کی خواہش کی تکمیل کر دیتی ہے اور کبھی رد کر دیتی ہے، یعنی کبھی بندہ اس برے عمل میں مبتلا ہو جاتا ہے زنا یا لواطت میں، اور کبھی بچ جاتا ہے۔ اب نظروں کی حفاظت، نگاہ کی حفاظت